بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور دن پچھلے کے ساتھ، وعمل صالحا اور کام کیے بھلے، فلہم اجرہم عند ربہم، واسطے ان کے اجر ان کا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، پس کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ ہے تتمہ نوع اول، ہر نوع کا ایک تتمہ آئے گا۔ اب ذرا سمجھو بات، ایک تو نحوی اشکال ہے کہ یہاں پر ان الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، الذین آمنوا، اس ہمیں انا کا، اور من آمنا خبر ہے، اور جہاں اتحاد الاسم والخبر ہے کہ ترجمہ دیکھیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، آگے پھر آیا من آمن باللہ، جو ایمان لائے، اس کا کیا معنی؟ جو لوگ ایمان لائے، پھر جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا من آمنا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو ایمان لائے گا، اس کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا، یہ اتحاد الاسم والخبر۔ الجواب، اسم میں مقصود مراد لقب، خبر میں مراد حقیقت ہے۔ اسم سے مراد ان الذین آمنوا لقب، من آمنا حقیقت، یا یوں سمجھ لو الذین آمنوا لسانا، من آمنا قلبا، قلبا۔ اب سمجھ گیا کہ نہیں؟ یہ فرق ہو گیا۔ اب آیت کا عنوان سمجھو، آیت میں عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ القابات سے کچھ نہیں بنتا، القابات سے کچھ نہیں بنتا، کام سے کچھ بنتا ہے۔ القاب کا کوئی لحاظ نہیں، حقیقت کو دیکھا جاتا ہے۔ آمنو لقب ہے امت محمدیہ کا، ہادو لقب ہے امت موسویہ کا، نصارہ لقب ہے امت عیسویہ کا، اور صابئین لقب ہے امت ابراہیمیہ کا۔ اللہ نے فرمایا القابات سے کچھ نہیں ہوگا، کامیاب وہ ہوگا جس نے عقیدہ اور عمل درست کر لیا۔ القابات کام نہیں آئیں گے، جیسے آج القابات دیوبندی، بریلوی، آل حدیث، نقش بندی، ریونڈی، سوروردی، قادری، چشتی، اویسی، یہ سارے القاب ہیں۔ فرمایا خبردار، القاب لقب سے کچھ بھی نجات متصور نہیں۔ اس لیے کوئی اپنے آپ کو مومن ہونے کا لقب دے، کوئی اپنے آپ کو امت موسویہ کا لقب دے، فلانا حضرت موسوی صاحب اور فلانا حضرت عیسوی صاحب، تو فلانا حضرت ابراہیمی صاحب، القاب کوئی بھی دے لے وہ نجات نہیں ہوگی۔ نجات کہاں کھڑی ہے؟ من آمن باللہ، من آمن باللہ وبالیوم الآخر وعمل
عامل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. نجات اس پہ ہوگی. لقب شکب بے شک رکھ لو آل حدیث حزب اللہ جماعت المسلمین اشاعت التوحید. اشاعتی ہم تو اشاعتی ہیں. جب تک ایمان نہیں ایمان نہیں نجات نہیں. القاب جو جتنی مرضی چادریں رکھ لو. آیت کا عنوان یہی ہے ایمان ہوگا تو نجات ہوگی. پنجابی کہلواؤ یا پنج پیری کہلواؤ, اشاعتی کہلواؤ یا کوئی اور کہلواؤ, کام بنے گا ایمان اور عمل صالح پہ. عنوان یہ ہے. سوال یہ سوال جو ہے وحدت الادیان والوں کے. وحدت الادیان یہاں دیکھو غور سے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جہاں دو چیزوں پہ ایمان ہے, ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ. آگے فرمایا جو یہ اس کے ساتھ ایمان رکھتا ہے اور عامل صالحہ رفائی کام کرتا ہے, کیمپ شیمپ لگا لیے اور یتیم خانے, یہ عمل صالح, اور بڑے بڑے منصوبے غریبوں کے, غریب ملکوں کی امداد کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں. یہ جو وہ الو کا الو ہے بل گیٹس, بلی گیٹس جانتے ہو بلی گیٹس کو, تو یہ ساری دنیا کا بڑا امیر یہ یہودی ہے اور سارے غریبوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. عبدالستار ایدی ہے. جماعت اسلامی والے کیمپ لگا آتی ہیں, کہیں زلزلہ ہے, رفائے عامہ, اور یہ یہودی, یہ نصرانی, یہ مودودی اور یہ فلانے, یہ فلانے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. امریکہ اتنی خدمت کر رہا ہے, اقوام متحدہ اتنے فنڈ دے رہا ہے, نیٹو, یورپ, پوری دنیا کو, مسلمانوں کو بھی خیرات دے رہا ہے فنڈ. ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی وہاں سے قرضے شردے بھی لے آتی ہیں, آپ بھی کھا رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان کے سارے عمل برباد ہیں, تو اس طرح تو پھر جنت خالی رہ جائے گی. اس لیے امت میں جوڑ پیدا کرنا چاہیے. اب جوڑ کیسے کہ رسالت محمدیہ کے ساتھ ایمان ضروری نہیں, نعوذ باللہ. بس جس آدمی اللہ کا تصور, قیامت کا تصور ہے اور رفاع عامہ غریبوں کی امداد کر رہا ہے تو ان کے لیے اجر ہوگا. اس کے یہ عمل ضائع نہیں ہوں گے کھربوں ڈالر, اربوں ڈالر, چاہے یہودی ہے, چاہے نصرانی ہے, چاہے صابی کوئی بھی ہے. اس کو وہ یہاں لیتے ہیں. دیکھو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ وبالیوم الآخر. دو نقطوں پہ اتفاق ہونا چاہیے. الجواب, جواب یہ ہے کہ ایمان باللہ لفظ نہیں مراد, حقیقت مراد ہے. اور ایمان باللہ بغیر واسطہ رسول کے ثابت ہی نہیں ہوتا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ایمان باللہ, صرف ایمان باللہ تو ابو جہل کا بھی تھا, اس کو بھی وحدت الادیان میں لے آؤ, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو ایمان باللہ عنوان ہے. پہلی بات کہ ایمان باللہ کی تشریح بذریعہ رسول ہے, تو ایمان باللہ بنتا تب ہے جب ایمان بالرسول ہو, ورنہ ایمان باللہ ہی نہیں. ایک دوسرا میں سمجھا چکا ہوں
کہ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، پورا ایمانیات، اور پوری ایمانیات میں ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالنبیین الی آخرہ، وہ سب مرادے۔ تو اس لیے سورۃ الحجرات اس آیت کو آپ کے پاس لکھی ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، یہ میں نے جہاں لکھی ہے۔ اس میں کیا رہا؟ انما المؤمنون الذین، انما کلمہ حسر کا ہے، مومن صرف وہ ہے آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے، اس کے رسول محمد کے ساتھ ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا، پکے رہے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، قتال کرتے رہے۔ یہ جہاد آلو مٹروں والا نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، خرچ کرتے رہے، فی سبیل اللہ، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ دیکھا؟ اب دیکھیں جہاں ایمان بالرسول آیا یا نہیں آیا؟ آیا۔ اور جو رسول سے ایمان نہیں لاتا وہ مومن ہے کافر ہے؟ کافر ہے۔ کیا دلیل ہے؟ انما، کیا دلیل ہے؟ انما، مومن صرف وہ ہے، اور جو رسول پہ ایمان نہیں لاتا وہ کیا بنے گا؟ کافر۔ اور آیت آپ کے پاس لکھی ہے یہ، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ یہ بالکل وحدت الادیان والوں پہ فتویٰ ہے جو اللہ اور ایمان باللہ، ایمان بالرسول میں تفریق کرتے ہیں کہ ایمان باللہ کافی ہے، ایمان بالرسول ضروری نہیں، یا بعض رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض پہ نہیں لاتے، کچھ سمجھ آئیے؟ اور درمیان والا، جوڑ والا راستہ اختیار کرتے ہیں، درمیان والا راستہ، بین ذالک کا درمیان والا راستہ، یہ کون ہے؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہی ہیں پکے کافر۔ اب یہ قرآن کا فتویٰ ہے دوستو بزرگوں، جو رسالت محمدیہ پہ ایمان نہیں لاتا وہ کیا ہے؟ اولئک هم الکافرون حقا۔ قرآن کہتا ہے وہ پکے کافر ہے، بڑا پاپی ہے، پیڈا چٹا کافر ہے۔ اب بتاؤ وحدت الادیان کہاں جائے گا؟ یا تو قرآن نے کفر کا فتویٰ لگایا اسی وحدت الادیان پر، رسالت محمدیہ پہ ایمان جو کہتا ہے نہیں، اصل کافر ہوئے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور ہم اس سے بھی استدلال کر سکتے ہیں، عمل صالحہ، عمل صالح بنتے ہی تب ہے جو اتباع محمدی میں ہو۔ یہ بھی ایمان بالرسالت، آمنا باللہ سے بھی، عمل صالحا سے بھی رسول اللہ کی رسالت ثابت ہے۔ اور پھر اب اندازہ کریں، یہ قرآن سے ثابت کرنا چاہتی کہ رسالت محمدیہ پہ ایمان ضروری نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت کرنا چاہتی ہے، تو پھر قرآن کیسے ثابت ہوگا؟ جب رسول صاحب قرآن کی رسالت ہی ضروری نہیں تو پھر یہ قرآن کیسے ثابت ہوگا؟ تو جب قرآن ثابت نہیں تو اس سے استدلال گدے ہی کرے گا، یعنی یہ ان کا ذہنی توازن ہے۔ تو اس لیے آگے حدیث بھی لکھی ہے، وہ بھی دیکھ لو، اس پر تائید ہے۔ اچھا، یہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم
اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. یہ بھی میرے اسی مسلک کی دلیل ہے. رسولوں کے ساتھ ایمان. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انہو قال، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار. جی کو سمجھ گئے؟ کوئی یہودی ہو نصرانی ہو، یہ اہل کتاب، باقی تو بطریق اولا. جس نے میرے بارے میں سنا، میری بعثت کا ایمان نہیں لایا اور یہودیت نصرانیت پہ رہ گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. بے شک تو ایمان رسالت محمدیہ کے ساتھ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے. ہاں. بآخر دعوانا الحمدللہ.